اسپیشلی آج کل ہم بہت ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ، مطلب دیر آر سو مینی انٹرپریٹیشنس کہ ہاں یہ تو ہو گیا ہے، یہ تو ہو گیا ہے، اور ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ دیکھیں علی بھائی، امپورٹنس کے معاملے میں تو مغیرہ بھائی نے بڑی کلیئر بات کر دی کہ یعنی علماء تو اس کو ایمان بالآخرہ کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جنت جہنم میں ایمان کے ساتھ اس کا بھی ایک حصہ ہے کہ یعنی آپ اس کے سائنس میں، سائنس آف دا ڈے آف ججمنٹ میں بھی آپ بلیو کریں. اور پھر علماء نے ان کو کیٹیگرائز بھی کیا مائنر سائنس میں اور میجر سائنس کے اندر. تو امپورٹنس تو اس کی بڑی میں سوری بلیف میں کنٹمپلیٹ کرنا بھی آتا ہے کہ بہت گہرائی میں کنٹمپلیٹ کیا جائے ان آرڈر ٹو ریچ اے کنکلوژن. ہاں، سو اس کے اوپر آتے ہیں کہ اس کی تطبیق جسے کہتے ہیں، اپلیکیشن جو ہے وہ کیسے کی جائے اور آج کے حالات کے ساتھ جو ہے ان کو کیسے جوڑا جائے، کیسے کنکلوژنس ڈرا کی جائیں. وہ مغیرہ بھائی نے بھی مینشن کیا کہ اس کے کچھ اصول علماء نے بیان کیے، تو وہ مغیرہ بھائی بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. لیکن میں آپ کو نا ایک عام انداز کے اندر نا، جو عوامی انداز ہے اس کے اندر میں آپ کو شیئر کروں گا کہ ہمیں کس لینس کے تھرو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں اور بہت زیادہ ہیں، اور کچھ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی کلیئر ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئر الفاظ یوز کیے اور ان کی جو تطبیق یا اپلیکیشن ہے وہ بڑی آسان ہے. کچھ ہو سکتی ہیں جس میں الفاظ جو ہیں وہ شاید اتنے کلیئر نہیں ہیں اور ان کی جو there is room for interpretation. جہاں پہ روم فار انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہاں پہ اجتہاد شامل ہو جاتا ہے. اینڈ جب بھی اجتہاد ہوتا ہے تو اجتہاد میں اور ایک قطعی نص کے اندر بڑا فرق ہے. یعنی ایک جو قرآن کی آیت ہے جو بالکل محکم ہے، بالکل کلیئر کٹ ہے، اور ایک عالم کے اجتہاد میں دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک چیز جو ہے وہ سرٹن نالج ہے، ایک جو ہے وہ ایک ایکسٹریپولیٹڈ اوپینین ہے، یعنی جو ٹیکسٹ سے ایکسٹریپولیٹ کیا گیا، یعنی استدلال جسے ہم کہتے ہیں، اس سے استدلال کیا گیا. تو ان دونوں میں فرق ہے. کبھی کبھار جو ہمارے ہاں غلطی ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو اجتہادی اوپینین ہے اس کو پریزنٹ ایسے کرتے ہیں اس وثوق کے ساتھ، اس سرٹنٹی کے ساتھ کہ جیسے وہ قرآن کی ایک بالکل محکم آیت ہے. بالکل ٹھیک. اینڈ اس سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. اینڈ دیکھیں، خاص طور پہ اس سبجیکٹ کے معاملے میں، اشراط الساعہ کے معاملے میں، سائنس آف دا ڈے آف ججمنٹ کے معاملے میں، کیونکہ یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ یہ اٹریکٹ کرتا ہے بہت زیادہ اٹینشن نوجوانوں کی اسپیشلی. اینڈ یہ ایسی ایک فیلڈ ہے کہ دیٹ کالز یو ٹو ایکشن ایز ویل. اس کے اوپر لوگ بڑے بڑے فیصلے بھی کر لیتے ہیں. اینڈ ہم نے دیکھا، اگر آپ تاریخ دیکھیں گے، ریسنٹ ہسٹری بھی اور اس سے پہلے بھی، اس کی انٹرپریٹیشن کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا، بہت زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ لوگوں نے اس کو اس کے اسٹیٹس سے بہت زیادہ شاید امپورٹنس دے دی، یا اس کو وہ سرٹنٹی دے دی، وہ والی جو وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی سرٹنٹی. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ تطبیق کرتے ہو، یعنی جب آپ ان روایات کی اپلیکیشن اپنی کرنٹ ٹائمز میں کرتے ہو، تو میجورٹی آف دا ٹائمز وہ ایک اجتہاد کی بنیاد پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس اجتہاد کو ادھر ہی کنزرویٹو رکھنا چاہیے، بجائے یہ کہ کہنا کہ یار یہ ہی ہے اور یہی بات ہو رہی ہے، جو آیت ہے یا جو حدیث ہے وہ یہی بات کر رہی ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو جب لوگ اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں تو دیکھیں، نوجوان تو بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں، نوجوان رائل اپ بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ہم بھی جب شروع میں دین کی طرف آئے تھے تو ہمارے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو چیزیں تھیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے ریسنٹ ہسٹری کے اندر جو داعش کا واقعہ ہے، آئسس جو ہے، آئسس کا جو فینومینا ہم نے دیکھا ہے، آئسس کو میجورٹی کن لوگوں نے جوائن کیا؟ نوجوانوں نے سم ٹائمز ایون نیو کانورٹس، جو کہ اس آئیڈیا آف دا ڈے آف ججمنٹ از نیئر، سائنس سارے ہمیں نظر آنے لگ گئے ہیں، بلیک فلیگز نکل آئے ہیں، دجال کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. اینڈ آپ دیکھیں گے آئسس کا پورا ریکروٹمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ اسی چیز کو کیش کر رہی ہے. فلیگ بھی ان کا بلیک ہے، اسی طرح اب دابق وغیرہ ان کا میگزین جو نکلتا تھا وہ بھی اسی کو دیکھ رہا ہے سب. تو وہ بیسکلی نوجوان جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اب جا کے ایک ایسا گروپ جوائن کرنے لگے ہیں جو حضرت عیسیٰ کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے. اینڈ دیکھیں، ان کے اندر لیول آف سرٹنٹی اس لیول کے اوپر ہے کہ وہ اپنی فیملی چھوڑ دیتے ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں اس چیز کے لیے. سو اچھا، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے داعش والا. 1979 میں جوہمان والا انسیڈنٹ جو تھا، جنہوں نے کعبہ میں بیسکلی اسلحہ لے کے گئے تھے اور ایک سیج کریٹ کر دیا تھا، ہاسٹیج رکھ لیا تھا کعبہ کو، انہوں نے وہاں پہ طواف رک گیا تھا. وہ ان کی کیا موٹیویشن تھی؟ انہوں نے یہی تطبیق کی ہوئی تھی، انہوں نے یہی اپلیکیشن جو ہیں جو کہ ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہیں اس کو اپلائی اس لیول آف سرٹنٹی کے ساتھ کیا اور اس لیول آف
اپنی سرٹنٹی کو آگے اپنی دعوت کے اندر وہ کیا کہ لوگوں نے اس کو جوائن کیا اور پھر اتنا نقصان ہوا. اچھا یہ میں آپ کو صرف ریسنٹ ہسٹری بتا رہا ہوں. اس سے اگر آپ پیچھے چلیں گے, ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں فار ایگزامپل لکھا کہ جب یہ مونگولز آئے تھے تو لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا یاجوج ماجوج آ گئے, اینڈ جب انہوں نے اس کی جو ہے انٹرپریٹیشن اس طرح کی تو انہوں نے کہا ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے اب. تو وہ ایک ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی پہلے ہی آ گئی اس کے اندر. تو وہ دے ورنٹ ایبل ٹو ڈیفینڈ دم سیلف, کیونکہ انہوں نے ان کو اتنی پاور دے دی تھی اپنے ذہن کی